بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی یوسف بہت بڑا نبی ہے، پورا قرآن مجید میں سورہ ہے، سورہ یوسف پورا سورہ ہے۔ نبی یوسف سب سے زیادہ حسین نبیوں میں سے ایک نبی تھا، اتنا حسین تھا کہ انگلیاں کٹ گئی، احساس نہیں ہوا۔ اللہ نے جب بیوٹی کو بنایا، غور سے سننا، حسن بتا رہا، پھر اب 14 معصومین کا حسن بتاؤں گا۔ جو بیوٹی کو خلق کیا، حسن کو خلق کیا اللہ نے پہلے، تو اس کو ڈیوائیڈ کیا 10 پارٹس میں، 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک حصہ صرف انسانوں کو دیا، ہم کو۔ اس کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو نگاہیں نہیں ٹھہرتی، کہتے ہیں یار کتنا حسین ہے۔ دنیا میں ایسے حسین لوگ ہیں کہ دل بولتا دیکھتے جاؤ، لیکن مرد مرد کو دیکھے، عورت عورت کو دیکھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مت بولو کہ مولانا نے اجازت دی دیکھنے کی، یہ مت بولو۔ مرد مرد کو دیکھے، عورت عورت کو دیکھے۔ اگر آپ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دل بولتا ہے اس کو دیکھتے جاؤ، کیا اللہ کی شان ہے، کیا حسین ہے، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کے کان، چہرہ، یہ خالق کہنا جمیل ہے نا اللہ، وہ خود حسین ہے۔ تو ایک حصہ ہم کو دیا بیوٹی میں سے، 9 پارٹس جو تھے نا، 9 حصے وہی نبی یوسف کو دے دیے تھے۔ آپ امیجن کریں کہ کیا حسن ہوگا کہ تصور نہیں کر سکتے۔ 9 حصے یوسف کو دیے، ایک حصہ ہم کو دیا، اور پورے 10 کے 10 14 معصومین کو دے دیے۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ پورا حسن ان کا ہے۔ نبی یوسف، اب سنو اللہ کے رسول کا حسن کیا تھا۔ اللہ کے رسول کا حسن ہو یا مولا کا حسن ہو، یہ ساری سب برابر ہے، کلنا کی منزل پہ۔ اللہ کا رسول نبی یوسف مصر کے بازار سے گزر رہے تھے، ایجپٹ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ پورا میں نے واقعات ان کے چھوڑ دیے۔ پرائم منسٹر بن گئے یوسف، پورے پروٹوکول کے ساتھ، اپنے سیکیورٹی کے ساتھ، میں آپ کی لینگویج میں بول رہا، پوری سیکیورٹی کے ساتھ گھوڑے پہ جا رہے، بازار سے گزر رہے۔ ان کے کانوں میں ایک آواز آئی، یوسف 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 یوسف، کوئی پکار رہا۔ پلٹ کے دیکھا، ایک بوڑھی عورت ہے، اولڈ لیڈی ہے، ہاتھ میں لکڑی ہے، کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ، یوسف یوسف یوسف۔ نبی یوسف ہے، نبی ہے، اپنے سواری کو ادھر موڑ لیا، غریب عورت کے پاس۔ یہ بھی ایک میسیج ہے کہ اگر پیسہ آ جائے، اسٹیٹس آ جائے، کوئی غریب آ کے مدد مانگے تو جاؤ اور کرو اس کی۔ سمجھ میں آئی؟ خالی تو بہرحال موڑا، پہچان گئے، کہا زلیخا کیا حال ہے تیرا؟ یہ زلیخا تھی، بوڑھی ہو گئی تھی۔ کیا حال ہے، ہاؤ آر یو؟ انگلش میں نہیں بولا، دیکھیے میں جشن پڑھ رہا ہوں، میں مجلس نہیں پڑھ رہا۔ تو کہا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے جواب میں کہا کہ یوسف، خدا، جملے سننا، خدا کی شان ہے کہ بادشاہ کو فقیر بنا دیا اور قیدی کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد یوسف نے کہا اب تیرا حال کیا؟ تو کہا یوسف تیرا حسن ایسا تھا، تیری بیوٹی ایسی تھی، ایسا حسن تھا کہ ایجپٹ کی ہر عورت تیری دیوانی تھی، بس تیرے حسن کا جواب نہیں تھا یوسف۔ جب وہ مسلسل یوسف کی بیوٹی کی تعریف کرنے لگی تو یوسف نے کہا اوکے، ڈو ون تھنگ، کم ٹمارو ٹو مائی دربار۔ ایسا کرو، کل دربار میں آ جاؤ۔ دوسرا دن آیا، یوسف دربار میں بیٹھے ہوئے، زلیخا کچھ عورتوں کے ساتھ، بوڑھی عورت، اولڈ لیڈی، آنکھوں کی روشنی بالکل کم ہو گئی، لکڑی کا سہارا لے کے آئی۔ پلیز غور سے سنو، نبی یوسف کے پاس آئی، یوسف کرسی پہ، پوچھا کیا حال ہے؟ زلیخا تو وہی جملہ بولا، خدا کی شان ہے، بادشاہ کو فقیر اور قیدی کو بادشاہ بنا دیا۔ پھر حسن کی تعریف کرنے لگی کہ تم اتنے حسین ہو، تم اتنے خوبصورت ہو، میں اپنی لینگویج میں بول رہا، اتنے ہینڈسم تھے، اتنے اسمارٹ تھے۔ اب آپ یہ بولیے، اگر کوئی مجھے بولے کہ یار یو آر لوکنگ ویری ہینڈسم، تو میں تو خوش ہو جاؤں نا۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت کیا ہے؟ اگر کوئی، اب میری تعریف کوئی کر رہا ہی نہیں، تو اگر کوئی کر رہا تو میں تو خوش ہوں کہ یار کیا اچھی میری تعریف کرا کہ میں اتنا حسین ہوں، میں اتنا۔ لیکن یہ نبی ہے، یوسف نبی ہے۔ اس نے جب تعریف کرنے لگی تو ایک لمحے میں یوسف نے زلیخا کو روک کے کہا، زلیخا تم میرے حسن کی تعریف کر رہی؟
کاش 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 تو آخری نبی جو آنے والا ہے محمد اس کے حسن کو دیکھے گی تو کیا بولے گی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آخری نبی محمد کے حسن کو دیکھے گی تو کیا بولے گی؟ بس یہ کہنا تھا. زلیخا کا پیریڈ اور ہمارے رسول کے پیریڈ میں اپروکسیمیٹلی 2500 سال کا فرق ہے، اور ہمارے رسول کے پیریڈ میں 1400 سال کا فرق ہے. زلیخا نے رسول کو ہمارے نہیں دیکھا، صرف اس کے کانوں سے نام محمد ٹکرانا تھا. دل میں محبت پیدا ہوئی، رسول سے محبت پیدا ہوئی. اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیج دیا. جا کے جبرائیل نے یوسف سے کہا یوسف پوچھو یہ چاہتی کیا ہے، کیا چاہتی ہے؟ تو یوسف نے اس سے پوچھا زلیخا تو کیا ہر امپاسبل چیز اس نے مانگی تھی. نام محمد کی طاقت بتا رہا، جو آج معراج کی ہم بات کر رہے ہیں. یا محمد یہ سرکار کا نام ہے نا، اس نام کے ساتھ صلوات پڑھنا لازم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد. یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولو. یا محمد یہ اتنا بڑا نام ہے، اگر کوئی 92 ٹائمز لے. دیکھیے میں نے کہا، آپ نے بڑی آسانی سے ایزی ہو کے سن لیا. ٹھیک ہے یا محمد ہم کلمے میں بھی لیتے ہیں. یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ نام سے چینج کیسا آتا ہے. تمہاری زندگی نہ بدلے تو حیرت ہے، بدل گئی تو حیرت نہیں. رسول سے پوچھا یوسف نے یہ بتا تو چاہتی کیا، what do you want؟ تو اس نے کہا کہ یوسف میری کھوئی ہوئی بینائی کو واپس کر دے، میری ضعیفی کو جوانی میں بدل دے. دوستو دونوں امپاسبل چیز ہے. کوئی آج تک بوڑھا جوان نہیں ہوا، امپاسبل ہے، ناممکن ہے. کہا یہ دونوں چیزیں مانگی. جیسے ہی مانگی اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ یوسف کو بولو اس کی ہر چیز کو ایکسپٹ کر لے، ہر چیز کو قبول کر لے، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی ہے. اب سمجھ رہے میری بات؟ شکر ادا کرو الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا. امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوا نا، وہ محبت آل محمد آئی ہے، ولایت امیر المومنین تم کو ملی. 2 رکعت نماز پڑھی یوسف نے اور دعا کی، اسی وقت اس کی کھوئی ہوئی بینائی چلی گئی، روشنی آ گئی اور 18 سال کی لڑکی بن گئی. دوستو ایک بات بولوں، ہم نہیں کر سکتے یہ معجزہ، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، 200% ہو سکتا. لیکن جیسے زلیخا نے رسول سے محبت کی تھی ویسی محبت کرو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ولایت امیر المومنین ہو یا اللہ کے رسول 14 معصومین کی محبت، یہ سب سے بڑا ہم کو تحفہ گولڈن گفٹ ملا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھ رہے. آپ اپنی زندگی کو، اپنی تقدیر کو لمحے میں بدل سکتے. شاعر کہتا ہے کہ وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے، حکم سے ارض و سما چلتا ہے، اس طرح سلسلہ لطف و عطا چلتا ہے. ارے اس کے احسان کا کب کس کو پتہ چلتا ہے. شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. اب آپ سمجھ رہے میرے مولا کا نام لینے سے کیا تقدیر نہیں بدلتی؟ لیکن ہم بدنصیب ہے کہ ہم اپنی تقدیر نہیں بدل رہے، ہم ایک روٹین پہ جا رہے. دوستو علی کی ولایت، محبت علی کا مزہ اسی میں ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے تم دیکھو، لیکن اطاعت علی میں زندگی گزارو گے تو ہوگا. یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو نہیں ہوگا. میرا یوتھ میرے سامنے، اسی لیے میں یہ باتیں بول رہا ہوں. تو معراج اصل میں 2 چیزوں کا نام ہے، 2 چیزوں کا نام، لیکن وہ ابھی 2 چیزیں نہیں بولتا. رسول کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ میرا حبیب ہے. حبیب کہا نا، حبیب کے معنی کیا ہے عربی میں؟ دوست کے، فرینڈ، یا حبیبی آپ بول سکتے ہیں. اور خلیل کے معنی کیا ہے؟ وہ بھی دوست کے. خلیل بھی دوست، عربی میں 2 نام ہیں، حبیب کو بھی دوست بولتے، خلیل کو بھی دوست بولتے. خلیل کس نبی کو پکارا اللہ نے؟ جناب ابراہیم کو.
سلسلے نبوت میں دوسرا نمبر پہ 1,24,000 میں سب سے پہلے تو ہمارے سرکار ہے سردار، سیکنڈ نمبر پہ ابراہیم ہے، نبی ابراہیم، کہ جس کی سنت آج تک چلتی ہے حج میں عمرے میں. تو جناب ابراہیم بہت بڑا نبی ہے کہ جن کو اللہ نے رسول بھی بنایا، نبی بھی بنایا، امام بھی بنایا، 3 عہدے دیے تھے. اور وہ خلیل ہے، حبیب نہیں. حبیب ہمارا رسول ہے، ہمارا رسول. تو کیا دونوں کے معنی پلیز غور سے سن رہا، دونوں کے معنی دوست کے، فرینڈ کے، کیا یہ پاسبل ہے کہ ابراہیم اور رسول برابر ہو سکتے؟ ان کے صدقے میں تو نبوت ملی ہے. تو پھر دونوں کو دوست کیسے کہا اللہ نے؟ دونوں میں فرق ہے، یہ جملوں میں فرق ہے. دوستی میں ہمارے سامنے خلیل مطلب دوست، جو نارمل ڈکشنریز میں ملے گا، لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس لیے کہ عربی ایسی زبان ہے کہ ایک جملے کے کئی معنی ہیں اس میں، جیسا 18 معنی ایک جملے کے. اتنی زبردست یہ لینگویج ہے. تو حبیب ہمارے رسول کو کہا اور خلیل ابراہیم کو کہا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ غور سے سننا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو خود دوستی کرنا چاہے. نہیں سمجھے؟ جیسا میں آیا ملیشیا کو، میں سارے مومنین سے دوستی کرنا چاہتا، میں آج بول رہا کہ میں آئی وانٹ ٹو بی یور فرینڈ، میں آپ کا دوست، اس کو خلیل بولتے ہیں. ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا کہ پروردگار میں تیری نشانیوں کو دیکھنا چاہتا، میں دیکھنا چاہتا کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرتا. تو اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ کہا یقین ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا. تو مشہور قرآن کا واقعہ، ابراہیم سے اللہ نے کہا کہ ابراہیم 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو ملاؤ، خیمہ بناؤ، یہ پہاڑ کی 4 چوٹیوں پہ رکھو اور یہ سر کو پکڑ کے ٹھہرو اور پکارو، وہ سارا گوشت آ جائے گا. نہیں ہوئی تھی، 4 سال کا تھا. مکے میں اللہ کا رسول اپنے بستر پہ سو رہا، اللہ نے سرکار کو بلایا آج کی رات. اچھا، اور یہ ڈیپینڈ کرتا کہ کون آ رہا، کس کو بلا رہے، وہ بہت ڈیپینڈ کرتا. ہوسٹ جو ہے اگر سامنے والا بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے گاڑی بھی بھیجے گا، ڈرائیور بھی بھیجے گا، ایک آدمی کو بھی بھیجے گا کہ وہ اکیلے نہیں آئیں گے، تم ان کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کے لاؤ. اللہ نے رسول کے ساتھ بھی یہی کیا. اوپر سے سواری بھیجی، براق آیا اور جبرائیل کو کہا کہ تم جاؤ اور میرے حبیب کو لے کر آؤ. اللہ کا رسول بستر پہ سو رہا، آ کے جبرائیل نے اٹھا کے کہا یا رسول اللہ، اللہ بلا رہا ہے چلیے. سواری پہ بٹھایا، سواری پہ بٹھا کر یہ معراج کم از کم 1 عشرہ چاہیے معراج کے لیے، اتنے واقعات ہیں. وہاں سے یہ سواری چلی، مکے سے گزری، مدینے سے گزری. اس وقت مدینہ شہر تھا لیکن رسول کا شہر نہیں تھا. مدینے سے گزری، ایون خم کے طرف سے، اللہ ہم کو بیوی کی زیارت نصیب کرے. خم اس وقت نور کا وہاں سے روشنی نکل رہی تھی. تو اللہ کا رسول تو جانتا ہے، جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ شہر خم ہے، آخری زمانے میں یہ علم کا مرکز ہو جائے گا، آپ کے چاہنے والوں کا مرکز ہو جائے گا. وہاں سے گزرتے گزرتے پہلے آسمان پہ پہنچے. پہلے آسمان پہ لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ ہیں. دیکھیے یہ جو ملک ہے، اینجل جس کو آپ بولتے ہیں، یہ جو مخلوق ہے اللہ کی، یہ جو کریشن ہے اللہ کا، یہ کاؤنٹلیس ہے. انسان کو ہم بتا سکتے ہیں اس ملک میں اتنے ہیں، اس ملک میں اتنے، اس ملک میں اتنے، لیکن ملائکہ کو نہیں بتا سکتے. ہر لمحہ اللہ ملائکہ کو خلق کیا جا رہا ہے. یہ معصوم مخلوق ہے. ہر آسمان پہ ملائکہ موجود ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، وہ عبادتیں کر رہے. اللہ کا رسول پہلے آسمان پہ پہنچا، وہاں ملائکہ سے ملاقات کی. دوسرے پہ پہنچا، وہاں پہ اچھا جو پہلے آسمان پہ ملک ہے وہ دوسرے آسمان تک جا سکتا، لیکن دوسرے آسمان کا ملک پہلے آسمان کا ملک تیسرے آسمان تک نہیں جا سکتا. یہ آپ سمجھ رہے کہ یہی ایک آسمان ہے؟ نہیں، یہ 6 آسمان ہیں اس کے اوپر، اور 7ویں آسمان پہ عرش الہی ہے، جہاں جنت ہے، جہاں جہنم ہے، جہاں کوثر ہے، جہاں سرسبیل ہے، جہاں تسنیم ہے، جہاں رجب ہے. یہ ساری چیزیں اوپر ہے. اور وہاں پہ ٹاپ براس کے ملائکہ رہتے ہیں. میں نے کچھ بولا یار، انگلش تو سبھی سمجھتے ہیں نا. ٹاپ براس کے ملائکہ، جبرائیلو، میکائیلو، اسرافیلو، اسرائیلو، ٹاپ براس کے جو ملائکہ ہیں نا، وہ سب اوپر رہتے ہیں، بالکل 7 عرش الہی کے پاس. پہلے آسمان سے گزرے، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، 4تھے آسمان پہ سرکار پہنچے. سرکار پہنچنے سے پہلے وہاں پہ کئی نبی لوگ موجود ہیں. اللہ نے سارے نبیوں کو وہاں پہ دعوت دے دی تھی. انہیں نبی آدم سے لے کے عیسیٰ تک،
عیسیٰ سے لے کے جو آخری تک نبی تھا سب وہیں پہ موجود تھے. سب سے کہا تھا, غور سے سنو, سب سے کہا تھا کہ میرا حبیب آ رہا, تم لوگ دوہرا لائن بنا کے کھڑے رہو, اور جب میرا حبیب تمہارے سامنے سے گزرے تم سب کو سلام کرو, رسول کو سلام کرو. سرکار اپنی سواری کے اوپر نور کی سواری ہے, سرکار خود نور ہے, ان کے چہرے پہ نور کا ایک پردہ تھا سرکار کے چہرے پہ, اور سرکار گزر رہے تھے. جتنے نبی آدم سے بول رہا میں, وہاں سے لے کے نیچے تک پورا 1,23,999 جو بھی تھے وہ پورے لائن کے بنا کے کھڑے ہوئے, سرکار سب کا سلام لیتے ہوئے گزر رہے. جب بالکل آخری میں پہنچے تو یہ نبیوں نے کہا یا رسول اللہ اپنی زیارت کراؤ نا. نبی کو بھی خواہش رسول کی زیارت کی. کیا سن رہے ہیں؟ تو سرکار نے نور کا جو حجاب پردہ تھا ویسا اٹھایا. میں نے ابھی کہا کہ پورے جو حسن کا پورا مرکز تھا وہ اللہ کا رسول تھا. اٹھایا, جیسی اٹھایا سب نے زیارت کی. آواز آئی اوپر سے کہ میرے حبیب ان سے پوچھو کہ ان کو نبوت کن شرائط پہ ملی, ان کو جو نبی بنایا کن شرائط پہ بنایا. اللہ کا رسول ایسا پلٹ کے کہا کہ بولو تم کو نبوت ملی کیسے؟ تو سارے وہ نبیوں نے ایک آواز ہو کے کہا اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے اوپر, انہیں وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ کے ماننے پر, آپ کی نبوت کی رسالت کا اقرار, آپ کو سردار انبیاء مانا, آپ کی نبوت کا اقرار کیا تو نبوت ملی. 2 حصے ہو گئے. تیسرے میں سارے انبیاء نے کہا کہ اے یا رسول اللہ ہم کو نبوت, یہ 2 شرط, اور تیسرا شرط یہ تھی کہ ہم نے آپ کے بھائی علی کی ولایت کو مانا تو نبوت ملی. علی کی ولایت کو مانا. اچھا اب آپ کو میں ایک کنڈیشن بتاتا ہوں مولا کی ولایت کا کیا مان. اچھا اور بات بولوں, پہلے انہوں نے کیا کیا؟ پہلے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو نبوت ملی. یعنی کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر کیا کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. نبوت ملی. تیسرا کیا کنڈیشن تھا؟ جب انہوں نے ولایت علی کو مانا, انہیں اشہد ان علی ولی اللہ کہا تو ملی. تو اب پتا چلا کلمہ آج کا نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ علی کو کب ملایا تم نے کلمے میں, تو ان کو بولو نکالا کب تھا. تو یہ 3 کلموں کے اوپر نبوت کو نبوت ملی. اب میں آپ کو بولتا, آپ سب جانتے کہ 1,24,000 میں ہمارے رسول کو چھوڑ کے جو سردار ہے 4 اولی العزم پیغمبر ہیں, 4 اولی العزم ہیں, 313 رسول ہیں, باقی سب کے سب نبی ہیں. اللہ نے سب کو اولی العزم کیوں نہیں بنایا؟ اولی العزم میں کون ہے؟ سب سے پہلا نبی نوح ہے, ابراہیم ہے, موسیٰ ہے, عیسیٰ ہے. یہ 4 اولی العزم نبی. اس کے بعد 313 رسول ہیں. میں آپ کو کمپلیٹ نالج دے رہا کہ معراج میں ہوا کیا. اس کے بعد سارے کے سارے نبی ہیں, جتنے تھے سب نبی ہیں. اللہ نے سب کو اولی العزم کیوں نہیں بنایا؟ یہ سب کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ یہ ڈیوائڈ کیوں کیا؟ ایسا نہیں. اللہ نے سب سے پہلے جب ان کی روح کو خلق کیا تو ان کے سامنے پوچھا کہ میں کون ہوں, تو جنہوں اللہ کو تو سب نے مانا, وحدہ لا شریک سب نے مانا. اس کے بعد رسول کے نور کو پیش کیا تو رسالت کو مانا. جب امام علی کے نور کو پیش کیا, جس نے فوراً ایکسپٹ کیا وہ اولی العزم بنے. جو ایک لمحہ رک کے ایکسپٹ کیا وہ 313 رسول بنے. بعد میں ایکسپٹ تو سب کو کرنا پڑا ورنہ نبوت نہیں ملتی. یہ میرے مولا کی ولایت. اس کے بعد اللہ کا رسول, اچھا 4تھے آسمان پہ اور کس سے ملاقات ہوئی؟ ہمارے فرینڈ ملک الموت سے بھی ہوئی. میں جشن میں چھیڑنا نہیں چاہتا, میں بڑا بدنام ذاکر ہوں, ڈرانے والا. یہ تو شکر ادا کرو کہ یہاں پہ میں نے کوئی ایسی بات کی نہیں. پوری دنیا میں جب میں جاتا ہوں نا تو وہاں لوگ بولتے ہیں مولانا آپ اتنا ڈراتے کیوں ہیں؟ خبر کی بات کرتے, فرسٹ نائٹ ان دا گریو, برزخ کی لائف,
لائف آفٹر ڈیتھ، یہ میرے بڑے مشہور مجلس ہیں اشرے پورے. تو ڈراتے کیوں ہیں؟ حیدر ٹی وی پہ بات ہو رہی تھی تو انٹرویو میں، تو میں نے کہا بھائی سنو، آپ کہہ رہے ہیں میں ڈراتا ہوں، اپنے آپ کو تم علی والا بھی بولتے ہو اور ڈرتے بھی ہو. وین یو لو امام علی تو پھر ڈر کس کا ہے؟ فالو دا پاتھ آف امام علی. امام علی کے راستے کو مانو، پھر دیکھو کہ تمہارا ڈر خود بخود چلا جائے گا. یہ ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ موت کیا ہے. مجھے معلوم ہے ابھی تو یہ عرصے میں تو میں موت پہ کچھ پڑھنے والا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ پورے جشن آ رہے ہیں، مجلسیں آ رہی، تو میں کیا پڑھوں گا. ورنہ تو مجھے تو خمسہ چاہیے صرف لائف آفٹر ڈیتھ، فرسٹ نائٹ ان دا گریو. لیکن مجھے معلوم ہے میں بیٹھوں گا یا رضوی فیملی بیٹھے گی. نہیں سلوات پڑھ لے ہیں محمد. اناؤنس کر کے پڑھوں گا کہ یو ہیو ٹو پریپیئر ہو کے آنا. اس کے بعد دیکھنا تمہاری لائف بدلتی کیسا. اینیو اللہ کا رسول چوتھے آسمان کو کراس کر کے ففتھ اسکائی اور سکس اسکائی تک پہنچے. اس کے بعد جبرائیل ساتھ ہے. اس کے بعد سرکار پہنچے عرش الہی پر. میں بہت آسانی سے ایک سدرا تک پہنچے. سدرا میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ جبرائیل رک گئے. پلٹ کے کہا جبرائیل کیوں رکے؟ چلو. تو کہا یا رسول اللہ، اگر میں پرے مغز اس ناخن کے کور کو بولتے، اگر میں اتنا بھی آگے بڑھا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا. یہ میری لمٹ ہے، پلیز یہ میری لمٹ ہے. جبرائیل نے بتایا کہ تم اپنی لمٹ میں رہو. ارے یار دنیا میں بھی لمٹ میں رہو گے تو نقصان نہیں ہوگا. جبرائیل نے کہا یہ میری لمٹ ہے، ذرا بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. اب یہاں سے اللہ کا رسول چلا، اس منزل پہ چلا. دوستو اس سمندر میں میرے پاس الفاظ نہیں، نہ کوئی بتا سکتا کہ وہ کیا جگہ تھی. کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ سرکار کے علاوہ یا معصومین کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. ایک اوشن تھا نور کا. اللہ کا رسول انٹر ہوا، میری طرف دیکھو، انٹر ہوا اس اوشن میں. میں بہت الفاظ میں ختم کر رہا. چلتے رہے اس سمندر میں. سرکار کہتے کہ ایسا نورانی نور تھا. میں نے اللہ اکبر کہا، نور ہٹا. میں نے سر کو جھکایا اور الحم کا سورہ پڑھا. الحم کا سورہ پڑھنا تھا، پھر ہٹا نور. نئے نظارے نظر آئے. میں رکوع میں چلا گیا اور کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. پھر نور کے چشمے ہٹے وہاں سے، پھر آگے بڑھا. پھر میں نے کہا سمع اللہ ولمن حمدہ، کھڑا ہو گیا. پھر ایسے نظارے دیکھا نور کے، میں سجدے میں چلا گیا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. دوستو یہ ظہر کا وقت تھا عرش الہی پر، اسی لیے ظہر کی نماز آپ آہستہ پڑھتے، اور عصر کا وقت بھی اسی کے ساتھ آیا. اللہ کے رسول نے ہم آہستہ پڑھتے اکیلے میں. اکیلے پڑھو، جماعت میں پڑھو. جب واپس آئے، ابھی میں نہیں بولتا واپس آنے کے بعد کون سی نمازیں پڑھائی. ظہر سے پڑھ کے اللہ کا رسول کہتا کہ بس میں چلنے لگا. اتنا قریب ہو گیا تھا اس کے کہ کمان کا فاصلہ تھا. اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب اللہ کی مخلوق میں کوئی ہوا ہی نہیں تھا، کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. بالکل کلوزسٹ پوائنٹ پہ آ گیا. میں ہوں یا وہ ہے، بیچ میں ایک پردہ ہے. اللہ کا رسول کہتا جو رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے. اللہ کا رسول کہتا کہ خوف الہی، جلال پروردگار اتنا تھا، جلال پروردگار اتنا تھا کہ سر سے لے کے پیر تک میں پسینے میں نہایا ہوا تھا. اتنا قریب. اس لیے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ معرفت ہے پروردگار کس کو ہے. کہا کہ وہ تھا یا میں، پسینہ آ رہا تھا، میں اس کے سامنے کھڑا ہوا. اس کے بعد کا جملہ یہ نیچے بولا تھا، میں اوپر بول رہا آپ کو. نیچے نے جب واپس آئے تھے، جب بولا تھا مسلمانوں کو یہ واقعہ، تو آ کے کہا، مسلمانوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا جلال، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کا رتبہ اتنا تھا کہ میں کانپ رہا تھا. پھر کہا کہ آپ کو سکون کیسے آیا؟ کہا اللہ سے بہتر کون تھا میرے سکون کو دینے والا.
اور اللہ سے بہتر کون تھا کہ جو جانتا تھا کہ مجھے سکون کس چیز سے آتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب اللہ نے بات کی تو سارے مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے بات کیسے کی؟ کہا اس نے اس آواز میں بات کی کہ جس آواز کو میں زمین پہ سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ جب وہ آواز میں یہاں سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. تو سارے مسلمان اپنی اپنی آواز سمجھ رہے تھے. کہا کیسی آواز تھی؟ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ تو کہا. میں شاعر کے 2 مصرے پڑھتا کہ آواز کیا تھی اور اللہ نے کیا کہا معراج میں. شاعر کہتا ہے کہ حق نے فرمایا، صرف 2 مصرے، حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دیں زحمت. حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دیں زحمت، آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. جب مولا کی آواز آئی، اللہ کے رسول کہتا ہے پھر وہ ہاتھ آیا جو قلب رسول پر پہنچا. ید اللہ کا ہاتھ تھا، قلب رسول تک پہنچا. کہتے مجھے سکون مل گیا. یہاں تک تو میں آپ کو لے کر آ گیا. تو اب یہاں گفتگو کیا ہے؟ کیوں بلایا تھا؟ وائی، کیا ریزن تھا رسول کو آل دا وے معراج تک بلانے کا، اوپر تک بلانے کا؟ یہ پیغام تو نیچے بھی دے سکتا تھا، نماز کا پیغام نیچے بھی دے سکتا تھا. اوپر کیوں بلایا؟ دوستو اب اندازہ لگاؤ کہ معراج صرف 2 چیزوں کا نام ہے. معراج صرف 2 چیزوں کا نام ہے. وہاں تک بلایا صرف اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس نور کو میں جبرائیل کے ذریعے نہ بھیجوں، جس کو میں نے حجابات میں رکھا، پاک اور پاکیزگی سے رکھا، جس کو میں نے اپنے خزانے میں محفوظ رکھا. نور فاطمہ دینا تھا، اسی لیے اللہ نے معراج پہ بلایا. اور ولایت امیر المومنین کا اعلان کا بتانا تھا. تو اصل میں معراج جو ہے وہ نور فاطمہ کو دینا اور علی کی ولایت کے اعلان کروانے کے لیے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ قرآن کو بتانا، اپنی نسل کو بتانا. ولایت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین اور شہزادی کونین کے مقام کو اپنی اولاد کو بتاؤ. سینہ بہ سینہ اس کو لے کر چلو، اس لیے کہ یہی ہماری بخشش کا سہارا ہے، یہی ہمارا مرکز ہے.